تقی عثمانی صاحب پر حملہ ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حملے کے ماسٹر مائنڈ کون تھے اور یہ فرقہ واریت کون بڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی صاحب، پہلے تو میں اس بات کے پہ کہوں گا کہ آپ نے کہا معروف عالم دین تقی عثمانی صاحب، تو میرے بھائی معروف کا جملہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو کوئی 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ لوگ جانتے ہو۔ تقی عثمانی صاحب پاکستان کی شان ہے، پاکستان میں اہل علم کی پہچان ہے، شناخت ہے۔ بالکل۔ تو تقی عثمانی صاحب کے پہ جو حملہ ہے اس کو میں فرقہ واریت نہیں سمجھتا، وہ پاکستان پر حملہ ہے۔ جی دیکھیں، اصل صورتحال یہ ہے کہ جو 3 ممالک پاکستان پہ حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے گزشتہ ماہ، اور ان کی سازش ناکام ہوئی، وہی ایک اتحاد ہے جو پاکستان میں بے یقینی اشتعال اور انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ 23 مارچ پاکستان کے حوالے سے اس مرتبہ ایک انتہائی امپورٹنٹ دن تھا، جس دن پاکستان ایک سے زیادہ غیر ملکی افواج پاکستان کے جھنڈے تلے آ کے پریڈ کر رہی تھیں۔ یہ ایک پیغام تھا پاکستان کے دشمنوں کے لیے۔ اس پیغام سے کوئی 24 گھنٹے پہلے بانیان پاکستان کے وارث مفتی تقی عثمانی صاحب پہ حملہ کرنے کا مطلب پاکستان کی بنیادوں، پاکستان کے نظریے پہ حملہ کرنا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہی لوگ ملوث تھے جو اس سے پہلے پاکستان پہ حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے۔ یہ قطعاً فرقہ وارانہ معاملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کے امن، پاکستان کی سیکورٹی پر حملہ تھا۔ اور اس کے بعد ہماری ایجنسیز نے اور ہماری کراچی پولیس نے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، جن لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، وہ بالکل درست انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ استعمال ہونے والے ہاتھ وہی تھے، سپاہی محمد کے لوگ تھے۔ اور سپاہی محمد کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ ایران سے آپریٹ ہوتی ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول ایران میں ہے، اور وہ ہمیشہ سے پاکستان مخالف استعماری قوتوں اور اس طرح کے فرقہ وارانہ فسادات میں اعلیٰ کار کے طور پہ استعمال ہوتی رہی ہے۔ سیف اللہ صاحب، بالکل آپ نے درست نشاندہی کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قاتل، بہت سے قاتل ایسے ہیں جو ایران جا کے روپوش ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ غالباً 2011 کے اندر سعودی سفارتکار کو قتل کیا گیا تھا، اس کے قاتل آج بھی ایران میں موجود ہیں۔ تو پاکستان کے اندر ٹھیک ہے فرقہ واریت تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے لوگ تو ہیں نا جو کرائے کے ہیں، جن میں کلبھوشن یادو جیسے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کو خریدتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کو نشانہ بناتی ہیں۔ تو عدالتیں اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ سعودی سفارتکار پہ حملہ کرنے والے ایران میں ہیں، تو اس وقت پاکستان کی جو ریڈ بک ہے جس میں مفرور مجرموں کا ڈیٹا ہے، اس ریڈ بک پر موجود 56 ایسے دہشت گرد ہیں جن کی سرکاری ادارے نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ایران میں موجود ہیں، اور ان 56 میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ایرانی ڈاکومنٹس پر باقی دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ ایران میں پاکستان کے حوالے سے دہشت گردوں کو سپانسر بھی کرتا ہے، ٹریننگ بھی دیتا ہے، پناہ بھی دیتا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات، اور کلبھوشن وہ کہاں سے آیا؟ وہ انڈین ہے، انڈین دہشت گرد ہے، انڈین ایجنسی کا بندہ ہے، پاکستان کا دشمن ہے، لیکن اس کا کھرا جس کو کہتے ہیں، اس کا ٹریک ریکارڈ کہاں جاتا ہے؟ وہ ہمارے پاکستان میں داخل کہاں سے ہوا؟ کیا باہر سے ہوا؟ وہ بھی ایران سے آیا، لنک تو اس کا بھی ادھر ہی ملتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ ان کے اپنے لوگ ہیں جو شاید کسی اعلیٰ جگہوں پہ گھسے بیٹھے ہیں اور تفتیش پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر ناقص تفتیش کی وجہ سے یہ لوگ عدالتوں سے رہا بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی اصل ایشو ہے۔ اور دہشت گرد صرف یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی نہیں، دیگر دہشت گردوں کے بھی حوالے سے ہماری پولیس کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ فرقہ وارانہ ایشوز کو بھی نیشنل ایکشن پلان کی پرائورٹی لسٹ میں ڈالنا چاہیے، اور ان کے حوالے سے بھی بہت زیرو ٹالرنس کے ساتھ کارروائی کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے کی دوسری سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی فرقہ پرست کو پکڑا جاتا ہے، فوراً یہاں پہ وہ فرقہ وارانہ تقسیم اور فرقہ وارانہ اشتعال کی بات شروع کر دی جاتی ہے۔ مختلف شہروں میں ان کے جو سرپرست سیاسی عناصر ہیں
جو ہر پارٹیوں میں موجود ہیں، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہر پارٹی میں ان کے لوگ موجود ہیں، وہ ان کو شیلٹر دیتے ہیں اور وہ پھر ان کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا، اور جب تک ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے رہیں گے کہ فلاں فرقے کے لوگ، اس وقت تک ایسا ان کو ایڈریس کرنے کا، ان کے خلاف کارروائی کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا پاکستان میں کہ جو کوئی بھی کسی دوسرے مسلک، کسی دوسری شناخت، کسی دوسرے گروہ کے کسی شخص پہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ بالکل، وہ فرقہ واریت کے نام پہ ہو، وہ لسانیت کے نام پہ ہو، وہ کسی نسلی بنیاد پہ ہو، وہ کسی بھی بنیاد پہ ہو، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ جی چلیں سیف اللہ صاحب، دہشت گرد کو دہشت گرد ہی سمجھنا چاہیے۔ جی چلیں سیف اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت